لیکن تھوڑی سی میں بات عرض کر دوں. ایک تو نماز قائم کرنا متقین کی نشانی ہے، اور متقین ہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً فیض قرآن حاصل کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نماز کا پابند نہیں وہ قرآن کا صحیح فیض بھی حاصل نہیں کر سکتا، اور اگر نماز کا پابند ہے لیکن صحیح نماز ادا نہیں کرتا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو رہی ہو. تو بغیر علم کے نماز پڑھنا اس خطرے میں ہمیں مبتلا کر سکتا ہے، یا اس شخص کے بارے میں خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی نماز ضائع ہو رہی ہو. تو جہالت کے ساتھ غلط نماز ادا کرنا بالکل ایسا ہے جیسے نماز نہ پڑھنا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نماز چھوڑ دیں کہ جی مجھے تو علم نہیں، میں نماز چھوڑ دیتا ہوں. یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کہا جائے کسی مریض سے کہ آپ یہ غذا کھا سکتے ہیں، یہ نہیں کھا سکتے، اس میں پرہیز کرنا ہوگا، اور وہ کہے جب یہ نہیں کھا سکتا تو اس کھانے کا کیا فائدہ، یہ بھی چھوڑ دیتا ہوں، تو بس پھر تو بیچارہ ہلاک ہی ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض نمازی ایسے ہیں کہ جب وہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو نماز ان پر لعنت کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایسا ہی برباد کر دے جیسا تو نے مجھے برباد کیا. اور بعض نمازی دروازے سے نکلنے نہیں پاتے کہ ان کے نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے. فرمایا اس لیے، اور یہ تو ایک روایت ہے، پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے ان کے منہ پر مار دی جاتی. دوسری روایت میں فرمایا کہ بسا اوقات بندہ 60 برس تک نماز ادا کرتا ہے لیکن اس کی ایک بھی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی. اور اس کی وجہ بیان فرمائی اس لیے کہ کبھی رکوع صحیح کرتا ہے تو سجدہ غلط کر دیتا ہے، اور سجدہ صحیح کرتا ہے تو رکوع غلط کر دیتا ہے. اس لیے بہت سمجھنے کی بات ہے کہ آپ اور میں اگر نماز پڑھتے ہیں تو خدا کی قسم اللہ پہ کوئی احسان نہیں کرتے ہیں. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ وہ اپنی بارگاہ میں ہماری خطاؤں کے باوجود ہمیں سر جھکانے کا موقع فراہم کر دیتا ہے. تو اس کو بوجھ سمجھ کے ادا نہیں کرنا چاہیے. سمجھ لیجیے کہ یہ ایک بزنس ہے، آخرت کا ایک کاروبار ہے، اور جب ہم کاروبار کرتے ہیں تو کتنی احتیاط کرتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کہاں کرنی ہے، کس کے ساتھ کرنی ہے، کس کاروبار میں کرنی ہے، پروفٹ ریشو کیا ہوگا، نقصان کے امکانات کتنے ہیں. اور پھر اس میں بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ لاس ہو جائے، خوف زدہ رہتے ہیں. دیکھ بھال بڑی اچھی طریقے سے کرتے ہیں، بعض پرس ہوتی ہے، لکھت پڑھت صحیح طریقے سے کی جاتی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نمازوں کے سلسلے میں ہماری بے پروائیاں بہت ہی زیادہ ہوتی ہیں. نہ ہم اپنا جو ہم کچھ نماز میں پڑھتے ہیں وہ کسی کو چیک کراتے ہیں، نہ طریقہ ہم نے چیک کرایا. جو ہم نے نماز میں ارکان ادا کرنے ہیں، شاید ہی بہت ہی کم مسلمان ایسے ہوں گے جو انہوں نے کسی عالم سے باقاعدہ نماز سیکھی ہو کہ حضور ذرا دیکھیں میں نماز ادا کر رہا ہوں صحیح ہے کہ نہیں، اور کوئی کتاب باقاعدہ نماز کی پڑھی ہو، اس میں ایک ایک چیز پڑھنے کے بعد اپنا محاسبہ کیا ہو کہ ہاں میری نماز شریعت اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے یاد رکھیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان غلط نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کی نماز ضائع ہوتی ہے، تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بے نمازی. اس لیے نماز ادا کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور بالکل شرعی تقاضے کے مطابق، تب یہ علامت متقین بنے گی.